بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ اکبری پر بات چل رہی تھی کہ فتنہ اکبری، دین اکبری، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس پہ پابندی لگا دی گئی۔ کتا اور خنزیر اس کو حلال قرار دیا گیا، متبرک قرار دیا گیا۔ سورج کی پوجا شروع کر دی گئی، مدرسے بند کر دیے گئے، مسجدوں کی تعمیر پہ پابندی لگا دی، نکاح ممنوع ہو گیا، سود جائز قرار دے دیا گیا، زنا کو قانونی بنا دیا گیا، اور بہت ساری خرافات اور بہت سارے ادیان کو جمع کر کے اور ایک مخلوط مذہب گھڑا گیا۔ اتنا بڑا فتنہ آیا اور اس کو پوری قوت و طاقت بادشاہ کی حاصل تھی۔ بیوروکریسی اور ان کے وسائل سب اس نظریے کے اوپر خرچ ہو رہے تھے رات دن۔ اس دور میں جب ہر طرف لوگ خاموش ہو گئے، حضرت مجدد الفسانی، سید احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ اپنی تعلیم سے فارغ ہوئے، 21 سال عمر تھی ان کی، اور وہ سرہند ایک گاؤں میں، چھوٹا سا گاؤں تھا، قصبہ بھی نہیں تھا، چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ تو وہاں انہوں نے ایک مدرسہ شروع کیا اور اس پر انہوں نے سوچا کہ اس فتنے کا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ تو حضرت مولانا سید محمد میاں رحمہ اللہ تعالیٰ، جنہوں نے علماء ہند کا شاندار ماضی لکھا ہے، اور دیگر جو مورخین نے جو نے تاریخ لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے 3 راستے تھے۔ پہلا راستہ یہ تھا کہ وہ خاموش ہو جاتے اور جو کچھ ہو رہا تھا اس کو دیکھتے رہتے، جیسے اور بہت سارے لوگ خاموش تھے، وہ اس کو مداہنت اور ناجائز سمجھتے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ ہتھیار اٹھا کر جنگ شروع کرتے اکبر سے، اکبر کی حکومت سے، اور جنگ شروع کرنے کے جو 3 شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط تو موجود تھی، اور وہ ہے کفر بواح۔ کسی بھی مسلمانوں کی ریاست ہو، اس کو ہٹانے کے لیے زور قوت اور طاقت ہتھیاروں کے ذریعے سے، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ حکمران کفر بواح کے مرتکب ہو جائیں۔ کفر بواح کا معنی کھلا کفر ہو، کھلم کھلا ہو، کسی خاص نجی مجلس میں نہیں، سب لوگوں کو پتہ ہو، لوگوں کے سامنے ہو سب۔ اور اس شرط کا ذکر خود حدیث شریف میں صراحتاً آتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے حکمران تم پہ مسلط ہوں گے، تلعنونہم ویلعنونکم، تبغضونہم ویبغضونکم، تم ان پہ لعنت کرو گے اور تم پہ لعنت کریں گے، تم ان سے بغض رکھو گے اور تم سے بغض رکھیں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ افلا نقاتلہم یا رسول اللہ، افلا ننابذہم بالسیف، ان سے ہم تلوار سے جنگ نہ کریں پھر؟ تو ایک روایت میں ہے لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، دوسری روایت مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ لا نہیں، الا ان تروا کفرا بواحا علیکم فیہ من اللہ برہان، ہاں اگر تم ان کے اندر کفر بواح دیکھو اور کفر بواح ہونے پر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل قطعی ہو، یعنی ایسی دلیل قطعی یقینی دلیل ہو اس کے کفر بواح ہونے پر کہ انہوں نے اس کفر کا ارتکاب کیا ہے، کہ تم اللہ کے دربار میں پیش کر سکو اس کو۔ لیکن دوسری شرط جس میں استطاعت اور طاقت، یہ بھی شرط ہے کہ استطاعت ہو، طاقت ہو، اور تیسری شرط یہ کہ حکومت سنبھالنے کی بھی صلاحیت ہو، اہلیت ہو، ایسا نہ ہو کہ حکومت تو گرا دیں، اس کے بعد انارکی پھیل جائے اور جو مسلمانوں کی رہی سے ہی عزت دین ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو یہ 3 شرائط ہیں، اور اس پہ علماء نے بہت تفصیل سے کتابیں لکھی ہیں۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا رسالہ بھی ہے اسی موضوع پر، سیاست اسلامیہ کے نام سے، اس میں حضرت نے خروج کی یہ شرائط لکھی ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، تو انہیں حضرت کی یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی رحمۃ برکاتہم کا بھی اسی موضوع پر رسالہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی اسی موضوع پہ بہت تفصیلی رسالہ ہے، بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پہ بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پہ بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ اور یہ خروج کا جو مسئلہ ہے یہ ہمارے ہاں عقائد میں پڑھایا جاتا ہے، اس پر 4 ائمہ کا اتفاق ہے۔ اس سلسلے میں مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ اختیار فرمایا، تو 2 راستے تو چھوڑ دیے، ایک تو خاموش رہنا وہ بھی جائز نہیں تھا، دوسرے تک وہ ہتھیار اٹھاتے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر ہتھیار اٹھائیں گے تو ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے اور انارکی پھیلے گی، اور جو بھی کچھ ہوگا وہ چونکہ ہندو بہت فعال تھے، اکبر کی جو
بادشاہ جو دربار تھا اس میں، تو اس کا فائدہ اور اس کا نتیجہ وہ ہندوؤں کی گود میں گرے گا آ کر۔ اس لیے انہوں نے تیسرا طریقہ اختیار کیا کہ پرامن طریقے سے محنت کی جائے، اور یہی موضوع بحث ہے اس وقت میں پیغام پاکستان میں، کہ جو چیزیں غلطیاں ہو رہی ہیں، چاہے وہ حکمرانوں کی سطح پہ ہوں یا اس سے نچلی سطح پہ ہوں، قومی سطح کی چیزیں ہوں یا بین الاقوامی سطح کی چیزیں ہوں، اس میں ہم مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ کار کو ہم اختیار کریں۔ تو اتنا بڑا فتنہ انہوں نے کیسے اس چیلنج کو قبول کیا، جیسے وہ کامیاب ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب کر سکتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ائمۃ الجور سے متعلق جو حدیث ہے، ظالم بادشاہ تم پہ مسلط ہوں گے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں، اور وہ ارشادات اور وہ احادیث اتنی واضح ہیں اور اتنی صریح اور صحیح ہیں کہ وہ زیادہ تر وہ حدیث سیاہ ستہ بلکہ صحیحین میں ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں۔ تو ائمۃ الجور ظالم حکمرانوں سے متعلق احادیث کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو کتنی اہمیت دی، اور دوسرے کہ جہاں حکمرانوں پر عوام کے رعایا کے حقوق ہیں، وہاں رعایا پر بھی حکمرانوں کے حقوق ہیں۔ وہ 10 حقوق ہیں، وہ 10 حقوق بھی احادیث میں موجود ہیں، حدیث میں مذکور ہیں، تو ان حقوق کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ تو ائمۃ الجور سے متعلق جو احادیث تھیں، اور جو ہمارے تمام ائمہ کا جو مذہب تھا، جو عقیدہ تھا خروج سے متعلق، اور جو ذمہ داری بنتی ہے علماء کی، اور جو مجدد صاحب جس کو سمجھتے تھے کہ میری ذمہ داری ہے، تو انہوں نے تیسرے طریقہ اختیار فرمایا، اور اس تیسرے طریقے میں انہوں نے یہ ہدف بنایا کہ مغل بادشاہ اکبر بادشاہ کی اس میں جتنے بھی مؤثر طبقات ہیں ان پر محنت کریں۔ وہ لوگ جو بیوروکریسی میں تھے، جو فوج میں تھے، جو معاشرے میں بہت اہمیت رکھتے تھے، چنانچہ علماء ہند کے شاندار ماضی میں لکھا ہے کہ انہوں نے 3 قسمیں کی۔ وہ بادشاہ اور بادشاہ کے جو قریبی لوگ تھے، نمبر 2 وہ جو حکومت اور فوج میں بڑے عہدیدار تھے، جسے آج کل کی بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں، اور تیسرے عام معاشرے میں عام لوگ، بڑے نواب تھے، بعض علماء تھے، بڑے علاقے میں بڑے سرکردہ لوگ تھے۔ ان 3 طبقات کو انہوں نے اپنی اس کا وہ ہدف بنایا کہ ان پر محنت کریں، ان کی ذہن سازی کریں۔ باقی انشاءاللہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ اس پہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔